فیکٹ شیٹ ہے. فیکٹ شیٹ ایکچولی ایک ٹیبل ہے، ٹیبل جس کو آپ لٹریچر ریویو کا سمری ٹیبل. اینڈ دس ٹیبل از آن ناٹ سنگل پیج بلکہ ملٹیپل پیجز، اور ایون یہ ملٹیپل پیجز مین ان کے 100 بھی ہو سکتے ہیں، 200 پیجز پہ بھی یہ ٹیبل جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا مثلا یہاں پہ یہ سیریل نمبر ہے، یہاں پہ یہ نام بھی لکھیں تو ابھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ لکھیں اس کا ٹائٹل اینڈ کی ورڈس اس کے آرٹیکل کے، اور اس کے بعد میتھڈالوجی میں آپ نے 3-4 چیزیں اس میں مینشن کرنی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا ڈی وی کیا ہے، آئی ویز کیا ہیں، میڈیٹنگ ویریبل ہے یا ماڈریٹنگ ویریبل. ماڈریشن کے لیے ہم ڈبلیو سنگل یوز کرتے ہیں، ان میں ایم یہ کیا ہے. اسی طرح آپ کا جو اسٹیٹسٹیکل جو میتھڈ ہے وہ کیا اس میں یوز کیا ہے. اسی طرح اس کی کیا جو یونٹ آف انالیسس کیا ہے، یونٹ آف انالیسس کی فارم ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی ریجن ہے، تو وہ کیا ہے، ٹائم پیریڈ اور ڈیٹا کس قسم کا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ٹائپ سروے ڈیٹا ہے یہ کیا ہے. اور ٹائم پیریڈ مثلا اگر ٹائم پیریڈ ہے یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمپل ٹائم پیریڈ سے سیمپل کا پتہ چلے گا. اگر ٹائم سیریز ہے تو وہاں سے پتہ لگ جائے گا، ورنہ آپ ڈائریکٹ سیمپل سائز جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں میجر اس اسٹڈی کی مین فائنڈنگس کیا ہیں. بلٹ پوائنٹس میں 1 2 3 جتنے بھی ہیں وہ مین فائنڈنگس کیا ہیں، اور اس نے کوئی ریکمنڈیشن دی ہوئی ہیں اسی اسٹڈی میں وہ کیا ہے، 1 2 3 4 جو. اور اس میں جو اس نے مین تھیوری جس کو ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا ہے. ایک ہے اس کا نام آپ لکھ دیں گے. فار ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں 1986 کی اس کی تھیوری کا جو ہے وہ شارٹ آپ کر کے لکھ سکتے ہیں. مین تھیوری اس کی کیا ہے، اور اس میں آپ کی گیپ آپ کا کیا خیال ہے، وٹ مور کین بی ایڈ ٹو دس، وہ تھوڑا سا آپ سوچیں گے. اچھا، یہ فار ایگزامپل یہ ہے اسٹڈی نمبر 1. یہ ایک رو میں یہ پوری ایک اسٹڈی کی سمری آ جائے گی اس طرح سے. پھر دوسرا آرٹیکل، پھر اسی طرح تیسرا آرٹیکل، پھر یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ کے ملٹیپل پیجز پہ یہ سارا جائے گا. آپ جب یہ ٹیبل بنائیں تو ایک کمانڈ نوٹ کر لیں، بہت ضروری ہے. جب آپ ٹیبل بنائیں گے تو فار ایگزامپل ایک کام ضرور کریں ورنہ آپ کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. کام یہ کرنا ہے فار ایگزامپل کوئی ٹیبل ورڈ پہ بنانا ہے جی ورڈ پہ بنائیں گے. ورڈ میں یہ سارا ورڈ میں ہوگا، ایکسل میں مت بنائیں. ویسے لوگ ایکسل میں بناتے ہیں زیادہ، لیکن پھر وہاں پہ کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن ہوگی، کوئی چیزیں آپ کو لکھنی پڑتی ہیں تو پھر وہ ایکسل میں مشکل ہوتا ہے.
تو یہاں پہ یہاں پہ اس کو لاگ فائل یا شیٹ اور لٹریچر ریویو، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیبل آ جائے گا. یہاں پہ آپ کرتے ہیں یہ انسرٹ. اس کے کتنے کالم ہیں؟ 7 ایک دو تین 7 تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 جتنے بھی ہیں، اور بھی 2 4 اس طرح سے کر کے. اور یہ اس کا آپ کو پتا ہے کہ ٹیبل تو یہ ایکسپینڈ کیا جائے گا. آپ لاسٹ رو میں جائیں گے، ٹیب پریس کریں گے اور پھر اس طرح سے آپ یہ کرتے جائیں گے تو یہ جو ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، جتنے آپ کرتے جائیں گے اس کو. یہاں پہ آپ کا یہ اوپر کریں WER ہے، یہاں پہ RTE ہے، تیسرے پہ YTE، کچھ بھی آپ کے ہیڈر رو میں ہے. اس طرح سے یہ کچھ بھی یہ آپ کے اس میں ہے. اب یہ آپ کے ہیڈر رو کنٹرول بھی کر لیں. اس کے آپ چلے جائیں ٹیبل پراپرٹیز میں. ٹھیک ہے، یہ کمانڈ نوٹ کر لیں. آپ کو پتہ بھی ہوگا کیونکہ ہم تو ٹیکنالوجی سے اتنے وہ نہیں ہیں آپ کو ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ جائیں گے رو میں، رو، اور یہاں پہ یہ ہوگا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے ریپیٹ ایز ہیڈر رو. اس کو چیک کر لینا ہے آپ نے. اس کا پرپز کیا ہوگا، یہ جب یہ آپ نے ایسے کر لیا تو جیسے ہی یہ ٹیبل ایکسپینڈ کرتے کرتے نیکسٹ پیج پہ جائے گا تو یہ ساری ہیڈر وہاں پہ ریپیٹ ہو جائے گی. تو آپ کو بار بار اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، جو پتہ نہیں اس کالم میں کیا تھا، اس میں کیا تھا. تو وہ ایسا نہیں ہوگا. جیسے آپ اس میں فریز نہیں کرتے ایکسل میں، تو اسی طرح اس کو ریپیٹ ہیڈر ہوگی. یہ کمانڈ دے کے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل بنائیں، آج ہی جا کے بنائیں اور اس پہ کام شروع کرتے ہیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، ایک تو اس میں پلیجرزم زیرو، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے خود ہی آپ. ایک تو یہ پلیجرزم نہیں ہوگا. وہ جو ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے ایک پیراگراف آپ کو پسند آتا ہے، آپ وہی اٹھا کے لکھ دیتے ہیں. نہیں، آپ نے ہنٹ لکھنا ہے. یہ اس میں نمبر 1 2 3 فائدہ. ایک تو یہ فائدہ. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک آرٹیکل ایک سٹنگ میں بعض اوقات آپ نہیں پڑھ سکتے. کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے، کوئی بچہ رونے لگ جاتا ہے، یا کوئی چائے کی آواز آ جاتی ہے، یا کہیں جانا پڑ جاتا ہے، یا کال آ جاتی ہے، آپ بھول جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جہاں تک آپ نے پڑھا ہوگا وہ سارا اس میں ریکارڈ ہو چکا ہے. اس سے آگے آپ نے پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے دوبارہ سے دیکھنا ہے کہ کہاں تک کیا ایک فلو آف آئیڈیاز جو ہے وہ آپ لوز کر جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں، تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ پوائنٹس میں ہیں، it hardly takes 1 to 2 minutes to revise. آپ فوراً ریکال کر لیں گے کہ یہ باتیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، جس کی سمری آپ نے یہ پروڈیوس کی ہے. تو یہ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یہ فار ایور آپ کے پاس ہے، اس کو اپنے پاس ریکارڈ میں رکھیں. اور ایون PhD کمپلیشن کے بعد بھی یہ آپ کے کام آ سکتا ہے. آپ نے کہیں ٹاک دینی ہے، کہیں ڈبیٹ ہے، آپ پریزنٹیشن یا کسی کانفرنس میں جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اچھی تیاری ہو نہیں سکتی. اور ود ان 20-30 منٹس آپ پورا ایک دم
کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو بہترین سمری بنی ہوئی ہے. لیکچر آپ دینا چاہیں اپنے ایریا میں آپ کو آپ کی ایکسپرٹیز اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب لٹریچر ریویو لکھنے بیٹھتے ہیں اس کے کئی اسٹائل. مثلاً ایک بعض اوقات آپ نے گیپ میں یہ بھی بتانا ہوتا ہے ایک سمری ٹیبل بنایا جاتا ہے. یہ ایک آج کل بہت چیز چلتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو سسٹمیٹک جو لٹریچر ریویو جو ہوتا ہے ببلیومیٹرک اور نہیں اچھا گھر میں ذہن میں آ جائے گا. اچھا تو ایک سمری سی جو بنانی ہوتی ہے کہ آپ نے 100 آرٹیکلس پڑھے اس میں سے اوور آل 10 سے 12 میتھڈالوجیز ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں. 100 آرٹیکل میں سے 10 آرٹیکل ایسے ہیں جن کی اوور لیپنگ میتھڈس یہ ہیں. ان 10 میں یہ ڈفرینس آ رہا ہے 1 2 3 وہ یہاں سے آپ کو لوکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ سارا کوئی تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. تو آپ ایسے ہی ایک دفعہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اسٹارٹ ہی میتھڈالوجی سے کریں. میری ایڈوائس یہ ہو جب آپ یہ بنا لیں تو میتھڈالوجی سے ہی آپ ایک گو تھرو کریں. میجورٹی آف دا پیپرس میجورٹی آف دا لٹریچر ریویوز help you to find out gap in terms of methodology. اس میں آپ کو مل جائے کیسے کسی نے کوئی ڈائمینشن مس کی ہوئی ہوگی کسی نے کوئی مس کی ہوگی وہاں سے. ایک تو یہ میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتا رہا ہوں جس میں آپ کو گیپ آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے. میتھڈالوجی سے آپ بڑی آسانی. نمبر 2 جرنل آف نان لینئر اپروچ میتھڈالوجی اس کا بھی جرنل یہ اب مارکیٹ میں آنا شروع ہوا. مینجمنٹ سائنسز میں سوشل سائنسز میں میجورٹی آف دا پیپرس ایسٹیمیٹ لینئر ایکویشن بٹ دس از ناٹ دا کیس. ان فیکٹ نو ریلیشن شپ آف ہیومن بیہیویئر از ناٹ لینئرلی ریلیٹڈ. ابھی کچھ ہے کل کچھ ہے. لوگ جو ہے وہ جاب کیوں چھوڑتے ہیں اگرچہ کانسٹنٹ ریلیشن شپ ہوتا تو جو بندہ کہیں جاب جوائن کرتا ہے وہیں سے ریٹائر ہوتا. کسی زمانے میں گورنمنٹ جاب میں ایسے ہوتا تھا تو وہ ایک کانسٹنٹ پاتھ کے اوپر چلتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ بہت ساری چینجز آتی ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ نان لینئر ریلیشن شپ ہے. تو جو ریالٹی کے قریب ریلیشن شپس ہیں وہ نان لینئر نہیں ہے. اب نان لینئر ہے جب بتا دیتے یہ سب سے بڑا گیپ آپ کو ملے گا. آپ بے شک کر کے دیکھ لیں 200 آرٹیکل پڑھیں 300 پڑھیں میرے ساتھ آ کے آپ بتائیں مجھے. نان لینئر میں کوارٹریٹک بھی ہو سکتا ہے کیوبک ہو سکتا ہے لاگ لینئر ہو سکتا ہے نیچرل لاگ وغیرہ جس میں ہم لگاتے ہیں. میکسیمم لائکلیہڈ فنکشن ہو سکتا ہے جیسے بائنری ہم نے ویریبل پڑھے ہیں. ابھی میں نے وہ بائنری ڈیپینڈنٹ آپ کو نہیں پڑھا ہے کوالیٹیٹو ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ دیٹ از آلسو اے نان لینئر ریلیشن شپ. تو میجورٹی آپ کو نان لینئر تو آپ کا ڈائریکٹ گیپ تو یہاں سے مل جائے گا. میتھڈالوجی سے آپ کو بہت سارے گیپ مل جائے گا. دوسرا جو ایریا ہے جہاں سے آپ کو گیپ مل سکتا ہے وہ جو یہ ڈائمینشنس کور ہوئی ہیں. ایوری آئی وی از اے ڈائمینشن. ان ڈائمینشن سے بھی آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. ذرا بیٹھ کے سوچیں اور پھر اس کو سرچ کریں. آپ کو کہیں نہ کہیں انہیں آرٹیکل میں سے بھی ممکن ہے فیوچر ریکمنڈیشن میں اس نے مینشن کیا ہو کہ یہ ڈائمینشن اس کی لمیٹیشن تھی اس کی کنسٹینٹس تھی وہ نہیں کر سکا تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں. This is another way of finding the uniqueness of the study. تیسرا جو ایریا ہے جو جس میں گیپ نظر آتا ہے وہ بڑا ایمرجنگ ایریا آپ کو کافی اس پہ کام ہوا ہے. ہم زیادہ اس کورس میں فوکس بیسک وہ ہے میڈیشن ماڈریٹڈ میڈیشن.
یہ بہت اسٹرانگ ایریا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا گیپ. تو وہ ڈائمینشنز جو آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں, آپ سروے کرتے ہیں, ایک ہی ریسپونڈنٹ سے, ایک ایگزامپل ہے, ایک ہی ریسپونڈنٹ سے آپ پوچھتے ہیں کہ آر یو سیٹسفائڈ یور فیملی لائف, تو وہ اور کیا فیکٹرز ہیں آپ نے لکھ کے کوئی آئٹمز آپ نے اسٹیٹ کر دی, دی آئٹمز وچ کین ریفلیکٹ دی سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن آف دی پرسن یا ریسپونڈنٹ. تو کیا وہ سارے فیکٹرز انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہوتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی لائف جو ہے, چاہے وہ فیملی لائف ہو, پروفیشنل لائف ہو, وہ پورا ایک پیکیج ہے. یہ آپس میں بھی فیملی لائف, پروفیشنل لائف کنیکٹڈ ہے کہیں نہ کہیں. اگر لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس ریسرچ کی پبلیکیشن بڑی پیک پہ, ہائی امپیکٹ فیکٹر میں آپ دیکھ لیں. یہ ہماری فیکلٹی میں ایک دو ہیں لوگ, ایک میں اچھی طرح جانتا ہوں, وہ یہی ان کا فوکس ہے, اور ایوری پیپر از ایکسیپٹیڈ فار پبلیکیشن. تو یہی ہے نا, تو یہ انہوں نے پکڑ لیا نا ایک کہ اچھا یہ ہے, تو دیر از کنیکٹیوٹی, ایک کمپلیٹ پیکیج. اس کمپلیٹ پیکیج کو آپ جب کنیکٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میڈیشن آئے گا, کہیں ماڈریشن آئے گا, کہیں سیکوینشل میڈیشن آئے گا, کہیں پیرالل میڈیشن آئے گا. تو کہیں نہ کہیں ایک چیز دوسرے سے اسی طرح وہ کنیکٹ کرتے ہیں تو پیپر پبلش ہو جائے, کیونکہ اس میں ایک نیونیس لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کام کریں, میرا خیال ہے کہ یہ زبردست کام ہوگا, اور یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے, ریسرچ پروجیکٹ, وہ ہو جائے گا. اچھا, اس کو پھر ضائع نہ کریں. دیکھیں, ریسرچ ایتھکس میں ایک آن دا ٹاپ آتا ہے, آپ جس سے کوئی ایک لفظ بھی سیکھ رہے ہیں تو اس کو ایکنالج کریں. جس ٹیچر کے ساتھ جس کے کورس میں آپ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ایکنالج کریں. کام کا کسی کے پریشر میں نہ آئیں, کسی اور کا نام مت اس میں ڈالیں. انہی کے ساتھ آپ دوبارہ اس کو پرسو کریں. کورس کمپلیشن کے بعد پیپر لکھیں, پیپر ان کے نام کے ساتھ لکھیں. ڈیفینیٹلی آپ کا نام بھی آئے گا, لیکن کوئی جو بھی کوئی آپ کو سکھا رہا ہے اس کو ایکنالج کریں. ویسے بھی ڈیلی لائف میں بھی روٹین ہے کہ یہ ایکنالجمنٹ ہے. اور یہ تو اب شروع ہوا ہے ٹریڈیشنلی, لیکن یہ تو اسلامکلی تو آپ نے وہ کبھی حدیث ہوں گے, اس نے اس سے سننا, اس سے سننا, اس سے, یہ ساری دس از ایکنالجمنٹ, سائٹیشن ہے یہ ساری. تو اس سے یہ تو پہلا سبق ہے. اور جہاں پہ وہ ریفرنس ویک ہوتا ہے اس حدیث کو کہا جاتا ہے ضعیف. اسی طرح ریسرچ ہے. اس سے یہ بھی بڑا آسان ہے نا کہ آپ جب جسٹیفائی کرنے آتے ہیں کہ یہ میری میتھڈولوجی کیوں ڈاکٹری, پھر آپ کے پاس ہے کہ یہ اس پیپر. جی بالکل, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے. ہاں, یہی فائل آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہے. کل کو یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ جی میرا پیپر تھا, اس نے چھاپ دیا, آپ کے پاس ورکنگ پڑی ہوئی ہے, آپ کورٹ میں جا کے کیس جیت سکتے ہیں. ایک مثال ہے, خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال نہ آئے تو بچوں کو ایک ریسرچ ایتھکس ہم اس لیے پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس پہ آپ کنونس کریں ٹیچرس کو جو بھی آپ کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا سر. اتنا تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے. یہ تو ہو جائے گا. یہ تو آپ اگر آج شروع کریں تو 2 آرٹیکل بھی اگر رات کو, شروع میں تھوڑا مشکل ہوگا, شروع میں آپ 1-2 دن میں 1 آرٹیکل پڑھیں گے, لیکن اگر وہ اس وقت اگر آپ نے ابھی تک پڑھنا شروع نہیں کیا, مختلف کورسز جو آپ پڑھیں آپ نے اپنے طور پر پڑھنا, یعنی آپ آتے ہیں کیونکہ آپ کی سیٹ خالی ہے, وہاں آپ بیٹھتے ہیں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں. تو وہ فیلنگ صرف ہو رہی ہے, تو پھر تو ٹائم لگے. اگر آپ تیاری کر کے آتے ہیں تو پھر تو پی ایچ ڈی کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ تیاری کر کے پڑھتے ہیں. سر میں اپنی اکاؤنٹنگ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ اکاؤنٹنگ از لائک رائڈنگ اے سائیکل, اینڈ سیم اپلائز ہیئر.
If you don't practice, you won't be able to write a cycle of the table date. اور پھر کمپریہنسو کے بعد آپ کو بہت سا کرنا جی پھر آپ پہلے سے آتی نہیں ہے تو وہ چیزیں پھر ایسی مدب ہوتی ہے. ابھی ہم کمپریہنسو ایگزام لیتے ہیں تو وہ بچے جو کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے وائوا میں ہم سے یہ سوال پوچھا، ابھی تو ہم نے ریسرچ کی نہیں ہے، آپ کیوں سوال پوچھتے ہیں؟ یہ پریپریشن ہے نا آپ کی، صحیح. اسی کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو یہی آپ کمپریہنسو میں بھی آپ کی تیاری میں ہیلپ کرے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت بڑا وہ. اور اگر آپ سسٹمیٹک ہو جائیں تو وہ تو کیا ہی بات ہے. اس کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ ریسرچ میتھڈ میں یہ اینڈ نوٹ ہے، میں اس کو کوئی دیکھ لیتا ہوں. میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، میں نے اس کو یہاں ریفر کرنا ہے کہیں ایٹ دی اینڈ آف دس سینٹینس، جہاں میرا کرسر ہونا چاہیے. تو ادھر جا کے تو میں اس کو یہ ہے انسرٹ سائڈ، یہ آٹومیٹکلی اس نے مجھے نہیں پریشانی. جو مینولی آپ کریں گے بہت غلطیاں ہوں گی، آپ کو نہیں پتا ہوگا لاسٹ نیم کیا ہے فرسٹ نیم کیا ہے. آپ نے ٹیکنالوجی یوز کی، ڈاؤن لوڈ کیا، اینڈ نوٹ کے تھرو اس میں آرگنائز کیا ہوا ہے. سسٹم خود ہی ریکگنائز کرے گا کہ فرسٹ نیم کیا ہے، لاسٹ نیم کیا ہے، اور یہ اس پیٹرن پہ لکھ دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف سینٹینس ریفرنسنگ. تو اس میں کوئی لمیٹیشن تو نہیں ہے کہ کتنے آرٹیکلز ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں. 2500 سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. یہ میں نے 2500 تو آپ کے سامنے ہے. کیونکہ سر مجھے یاد ہے جب میں یہ اسائنمنٹ دی تھی نا، وہ مجھے کوئی محنت میں 50 آرٹیکلس کی بات کیا گیا تھا کہ آپ کا پیڈ ورژن نہیں ہے. اب آپ نہیں، وہ آپ ایک دفعہ صحیح کر لیں. اچھا یہ ہے جیسے اب یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ جو بات ہے یہ ایک سے زیادہ لوگوں نے کی ہے، 3-4 لوگوں نے. تو یہ فرض کریں کہ یہ وہ 3-4 ہیں. تو یہیں پہ آپ اس کو کریں، یہ خود ہی آرگنائز کرے گا. اس کا کام ہے کہ اس نے کہاں کاما، فل اسٹاپ، سیمی کولن لگانا ہے. اچھا پھر یہ اسی طرح یہ سینٹینس کے شروع میں ہے ایز این ایگزامپل یہاں پہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن کہتے ہیں شروع میں ہی، شی، ناؤن پروناؤن کہتے ہیں. ناؤن ایز اے پروناؤن اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ آپ شروع میں لے کے آئے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہ ہے تو اس کو انسرٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ بچے غلطی کرتے ہیں کیونکہ جو پروناؤن ہے اس کو تو نام باہر ہونا چاہیے، بریکٹ میں تو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی آپ اور وہ مینولی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا مت کریں. آپ اس پہ جائیں، جیسے کلک کریں گے شیڈڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ یہ رائٹ کلک کریں، یہ لکھا ہوا نیچے ایڈٹ سائٹیشن. سسٹم کے ذریعے ہی کریں. ٹیکنیک جو میں بار بار ہم اپنے فیکلٹی کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں اس میں آئی ٹی کنٹینٹ ایڈ کریں. تو یہی پرپز ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ سکھا دیں. اب یہ ایڈٹ سائٹیشن میں جائیں، یہ آپ کا ہے ڈسپلے ایز آتھر، بریکٹ میں اس نے ایئر لکھا ہوا ہے. اس کو یہاں پہ آپ کلک کریں گے، یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی یہ چینج کر دے گا. نام اس نے باہر نکال دیے اور یہ کر دیا. اچھا یہ جو سارا کام آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کتنا مشکل کام بھی اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. وہ آپ اس کے اینڈ پہ دیکھیں،
ये इसने लिस्ट बना दी आपकी, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आपको बना के दे दी। और अगर आप इसका ये बिब्लियोग्राफी है, ये रेफरेंस लिस्ट है, जो भी नाम आप इसका रखना चाह रहे हैं, तो ये आप एंड नोट में जाके यहाँ पे आप पहले से भी सेटिंग कर सकते हैं, तो फिर ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो बहरहाल अच्छा, फिर ये रेफरेंसिंग स्टाइल है, यहाँ पे ये सिलेक्टेड है APA 6, तो यहाँ पे ये एक नहीं कई इसमें जो भी आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है वो यहाँ पे कर सकते हैं आप। और ये सिलेक्ट अनदर स्टाइल एक और ऑप्शन है। मोस्टली यही होते हैं एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं, या कोई और है, शिकागो है, IEEE है, वैनकूवर है, जो भी आप इसमें करना चाहें। आमतौर पर जब आप पेपर पब्लिश करते हैं किसी जर्नल में, तो वहाँ से सब कुछ ठीक हो जाए, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो, तो सिर्फ एक क्यूरी आती है कि ये रेफरेंसिंग स्टाइल हमारा ये नहीं है, ये कर दें, तो बच्चे अगला 1 महीना 2 महीने और लगा देते हैं इसको करेक्शन। आपको पता है इसमें कितना टाइम ज़रूरत है आपको? 1 मिनट से भी कम, पूरे पेपर का रेफरेंसिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से ही आप इसको एक से दूसरे में क्लिक करेंगे तो आपका सारा उधर रेफरेंसिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा इसी डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड की जो फाइल है आपकी, इसके अंदर भी ये जो आपका ये है ना रिव्यू, इसमें सॉरी रिव्यू के उसमें रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस है, ये स्टाइल है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ सिलेक्ट करना है, ये सारा का सारा एक जैसे ही मेल आई करना है, अगले 10 मिनट में आप करके वापस भेज दें, ले जी हो गए, ठीक है। ये चीज़ें आपको सीखनी है। PhD जो करता है वो पूरा पैकेज के साथ करना चाहिए, मेरा ख्याल है उसको। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर मुझे पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। PhD करने को आप आसान ना समझे, आसान समझें, लेकिन साथ सिस्टमैटिक करेंगे तो फिर आसान हो जाएगा, वरना ये इतना पहाड़ हो जाएगा कि आप परेशान होंगे कि वो क्या रहा है। साथ आपको अब हर चीज़ आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, YouTube पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ChatGPT आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है। आप कंसेप्ट के लिहाज से कोई सर्च करना है तो वो किताब निकालने की बजाय उसमें देते हैं आपको, तो उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ठीक है। 2 नंबरी ना करें, वो ज़रा गड़बड़ हो जाती है। तो ये है, मेरा ख्याल है कि अगर आप इससे जाएंगे तो फिर आपकी ये परेशानी कम हो जाएगी कि हम कैसे करें, कितना टाइम। जितना आप टेक्नोलॉजी सीखेंगे उतना आपका कम टाइम में ज़्यादा काम होगा। तो सिर्फ ये जो ऑफिस है ना, सिर्फ MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वर्ड, ये सिर्फ टाइपिंग के लिए नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। आप इसमें भी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ये मैनेज सोर्सेज में जाके, उस वक्त मैंने जब MPhil का थीसिस किया था उस वक्त तो ये नहीं था, तो ये मैनेज सोर्सेज से शुरू से था। तो फिर हम इसमें जाके यहाँ लिखते थे ये मास्टर लिस्ट है, ये इसमें लिस्ट है, ये लिस्ट आपके पास उस वक्त रहेगी जब तक आप विंडोज़ आप दोबारा नहीं करवाते या ऑफिस दोबारा से इंस्टॉल नहीं करवाते। उसका तरीका यही होता है कि जो आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप C की बजाय कहीं और सेव कर लें, तो अगर विंडो हो भी गई तो आप दोबारा से लाएंगे तो उसमें रेफरेंसिंग मौजूद होगा, तो वहाँ से फिर आप दोबारा से उसको सिंगल क्लिक के ऊपर मास्टर लिस्ट में दोबारा ऐड कर सकते हैं, अगर आप एंड नोट यूज़ नहीं करते। तो ये सारी टेक्निक्स हैं। और कोई क्वेश्चन है तो अच्छे बच्चे बन के मेरा ख्याल है आप चीज़ें सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे
आपका काम आसान हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हाईलाइट करके छोड़ना हो उसको, ये फिर मुझे याद है क्या चीज़? जैसे ये आर्टिकल आपने निकाला है ना सर, इसके अंदर मैं कोई चीज़ पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करके उसको सेव करना चाह रही हूँ, कि इसी तरह जब भी मैं खोलूँ यही मेरे आगे आए। वो तो जब भी डॉक्यूमेंट क्लोज करते हैं तो वो ऑटो में भी आपको बताता है अच्छा जी, कि आप जो चेंजेस किए कि हैं आप इधर थे। अच्छा हाँ, ऐसे ही आ जाता। अब तो अब ऑटो है, पहले अब तो ऑटो है, अब तो बंद भी हो जाता वहीं से। पुराना पहले था उस वक्त ये होता था। अब तो ऑटो पे वो आपको बताएगा कि आप इधर थे, इधर थे, आप दोबारा जाना चाहते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड वो आपको ऑप्शन देता है। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। इक्वेशन राइट करना मैंने सिखा दिया था, तो भी आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम क्लास में उस पर टाइम ज़ाया ना करें। फॉर एग्जांपल ये टेस्टिंग ऑफ OLS assumptions, हेटेरोस्क्सेसिटी है, मल्टीकोलिनियरिटी है, ऑटो कोरिलेशन है। इसके लिए मैं आपको वीडियोस अपनी रेफर करूँगा यूट्यूब पे जाके, आप वो देखें, उसमें विद एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे मेथड उसमें बताए हुए हैं कि हेटेरो के, मल्टीकोलिनियरिटी के, ऑटो के, वो अब वहाँ से करें, हम यहाँ नहीं करेंगे, उसमें टाइम ज़ाया हो जाता है क्लास में। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर कि आपने पता नहीं पढ़ी होंगी या फिल्म में आई दोनों, लेकिन उधर से आप पढ़ेंगे, वो सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन आप खुद देख लो वीडियोस में। क्योंकि हम ये जो टेक्निक्स है ना, ये मीडिएशन मॉडरेशन की, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम लगाना चाह रहे हैं। एक ये, दूसरा जो टेक्निक्स हैं इसकी, खासतौर पर HR मार्केटिंग में, इवन समटाइम्स इन फाइनेंस, कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेस ज़्यादा होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी एवरेज ले लेते हैं, एक बनाने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती, तो वो ऐसा ना करें। तो उसकी क्या टेक्निक्स हैं, यानी अनोवा से स्टार्ट हो गए, अनोवा, एनकोवा, मैनकोवा, पिक्टोरियल अनोवा, पिक्टोरियल एनकोवा, ये सारे टेक्निक्स हैं, ये हम करना चाह रहे हैं बाकी टाइम पे। मॉडरेशन, मीडिएशन वगैरह, मॉडरेटेड मीडिएशन, ये करने के बाद हम उधर ही शिफ्ट करेंगे, ताकि मैक्सिमम आपको ऐसी टेक्निक्स मैक्सिमम करा दें कि जिसमें आपकी पब्लिकेशन आसान हो और आप जल्दी थीसिस करें। ये पर्पस है। how to highlight the research gap, how to find out, जी, how to write introduction, how to अगर review आप and the पूरा पेपर methodology. हर एक में लिखने बैठेंगे तो वो पर मैं वर्जन अभी बहुत थोड़ी होगी, पहले बहुत ये सब नहीं, वो मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो सर आपके लिए तो हमने नया गैप निकाला था आपके डिपार्टमेंट में, और उसकी प्रेजेंटेशन भी आपने ली थी हमसे। तो जो मुदीर ने तो सर यही MS के थीसिस को कहा था इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखिए। और मैंने जो आपको सपोर्ट किया था वो ये था कि आप बाकी कोर्सेज में, मेरी वजह से आपको बाकी कोर्सेज में तो सर उसमें फिर बड़ा वो वाकई अभी इस दफ़ा हमने ये रखा है कि चलो हम एक सिस्टमेटिकली कर रहे हैं मेथड, तो क्यों ना आपका एक काम है उसको एक नई शक्ल देगी, एक पब्लिशेबल फॉर्म में लेके आ जाए, सर ये तो मतलब वो बाद में ठीक होता रहेगा। शायद वो ज़ाहिर वो टाइम की भी कमी होती है ना सर, और फिर इसमें हर एक को टाइम भी देने के लिए तैयार है, ये सर फिर ये क्योंकि इनको सपोर्ट भी तो चाहिए ना। अब एक हम कह देंगे आप ये करो, मुश्किल हो जाता है। अब ये इधर उधर से करके ले तो आएंगे, तो उसका फायदा कुछ कौन ना है? कुछ मतलब मुझे अभी समझ आई है कि सर, जब आप मैं सही लिखना बैठी मेरा ख्याल है हूँ सर की गाइडेंस चाहिए। we should be realistic। Yes. रियलिस्टिक सर, ऐसी है। लगता है वैसे कि आगे वो जैसे प्रपोजल का नाम देके ना उसको, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो फिर आपके पास एक रहेगा कि जी हाँ इस टीचर के साथ ये है कि ये इसमें आप फर्दर प्रोसीड करना चाह रहे हैं, इस टीचर को आप अप्रोच कर लें, तो
आगे काम करके उसको पब्लिश कर दो बाद में, ठीक है? सही चलो कंट्रोल W ये मेरे ऊपर ड्यू है, मैं आपने कंट्रोल A से C तक करवाना है, जी जी इसको मैं कह रहा हूँ कंट्रोल W, क्लोज कहते हैं सेव करना है डॉट से। कंट्रोल W हर फाइल किसी भी प्रोग्राम की हो तो कंट्रोल W करना बंद हो जाएगी। किसी का शुगर लगाना हो तो उसको यही कहना है कंट्रोल W।